السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 101 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات میں بات ہو رہی تھی ہجرت سے متعلق، اللہ کے نظام کی طرف بڑھنے سے متعلق، تو اس آیت میں بات کی جا رہی ہے کہ جب جنگ کے لیے نکلا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی مشکل کام ہے۔ تو اس کو یہ جو جنگی خدمات ہیں سر انجام دینا، ظاہر ہے کہ اس میں پھر باقی کام تو چھوڑنے پڑتے ہیں۔ تو قرآن کریم اس سے متعلق بات کر رہا ہے کہ یہ اتنا مشکل کام ہے، اس میں آمنے سامنے ہو کر لڑنا ہے، جنگی حکمت عملی تیار کرنی ہے، جنگی نقشہ مرتب کرنا ہے، فوج کو ترتیب دینا ہے، کس نے دائیں حصے کا کمانڈ کرنی ہے، کس نے بائیں حصے کی کمانڈ کرنی ہے، کس نے درمیان کا جو حصہ ہے اس کی کمانڈ کرنی ہے۔ یہ 3 حصے ہوتے ہیں۔ جب صف بندی ہوتی ہے نا جنگ میں، اس میں میمنہ، میسرہ اور درمیان میں قلب، ان کے یہ 3 حصے ہوتے ہیں فوج کے، اور ان تینوں کے علیحدہ علیحدہ کمانڈر ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر ایک چیف کمانڈر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جنگیں لڑی جاتی تھیں اس وقت بھی اور اب بھی۔ تو اس میں جنگی اسلحہ، جنگی جو حکمت عملی ہے وہ آج کے جو ترقی کا دور ہے اس کی روح سے وہ بنائی جاتی ہے۔ اس دور میں چونکہ تلواروں کی لڑائی تھی تو آمنے سامنے کی لڑائی تھی، اب تو ایٹمی اسلحے کی اور یوں کہہ لیں کہ میزائل کی وار ہے، جو بٹن دبانے سے ہی آپ فضائی حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں، آمنے سامنے لڑنا ہوتا تھا، تلواروں سے گردنیں اڑ رہی ہوتی تھی، تو بڑی ہیبت ناک، ہولناک صورتحال ہوتی تھی جنگوں کے دوران۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اتنا مشکل کام، اس میں پھر کوئی باقی کام تو نہیں کیا جا سکتا، اگر کوئی ہو بھی تو آپ اس کو بڑا مختصر سا کر سکتے ہیں، اتنا وقت ہی نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم اس سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 101، الفاظ ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ جماعت مومنین سے خطاب ہے، اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اولین قرآن کے جو مخاطب تھے وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، جماعت صاحب۔ آج بھی اور ہمارے دور کے بعد بھی جب بھی انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، میدان جنگ میں اتریں گے، تو آج وہ بھی اسی آیت کے مخاطب ہوں گے، کیونکہ یہ تو قیامت تک کے انسانوں سے خطاب کرتی ہے قرآن کی ہر آیت۔ تو کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم جنگ کے لیے زمین میں نکلو، یہاں پر ضربتم ہے، ضاربہ، تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہے نا، ان کا جو عصا تھا یا لاٹھی تھی، تو اس سے متعلق بھی یہی لفظ آتا ہے، یہ جو ضربہ والا، ضربتم، یہ تم تو صیغہ ہے، پرسن آف پروناؤن ہے، یہ جمع مخاطب کے لیے، تو اصل لفظ تو یہ ہے نا، یہ جو ضربہ، تو یہی لفظ وہاں پر وہ لاٹھی کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہ کتنے ہی معنوں میں آتا ہے۔ جیسے ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ نے ایک قریہ یعنی ایک بستی کی مثال بیان کی، اب یہاں پر ضرب اللہ یعنی اللہ نے مثال بیان کی، یہاں پر یہ ضربہ یہ معنی دے رہا ہے، اور اس آیت کے اندر یہی لفظ ہے، تو یہ زمین میں نکلو، زمین میں سفر کرو، جنگ کے لیے نکلو، یہ سارے معنی اسی کے اندر آ رہے ہیں۔ ایک لفظ ہے لیکن کتنے میننگ دے رہے ہیں۔ تو سیاق و سباق کی روح سے ہم اس کے
میننگ کریں گے۔ تو وہ جو معجزات کے یوں کہہ لیں کہ معجزات کے لیے جو جس طرح کی روایات وضع کی، پھر اسی طرح سے یہ ضربہ کا میننگ کیا گیا، تو وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ لاٹھی ماری اور وہ چشمہ ابل پڑا۔ وہ بات جب ہم اپنے مقام پر وہ آیت آئے گی، اس کو جب ہم واضح کریں گے تو آپ کو اس سے واضح ہو جائے گا آپ کے اوپر۔ لیکن یہاں پر ہم سے اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں کس طرح سے اس کی میننگ بدلے جاتے ہیں ریلیجس تفاسیر کے اندر، پھر تراجم کے اندر۔ تو اب ہم واپس اپنی اسی ٹاپک پہ آتے ہیں آج کا، جو ہماری یہ جو آیت ہے 101۔ اور جب تم جنگ کے لیے زمین میں نکلو، تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کیا یہ رہا ہے کہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ریلیجس تفاسیر تراجم میں ترجمہ کیا گیا کہ تم پر گناہ نہیں ہے۔ گناہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کا وہ تو ایک ریلیجس چیز ہے نا۔ تو ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ کس معاملے میں حرج نہیں؟ آگے بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ ان تکثروا من الصلاۃ، کہ تم صلاۃ میں سے کم کر دو، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ صلاۃ یہ ہے نا، ان تکثروا من الصلاۃ، صلاۃ میں سے کچھ کم کر دو۔ صلاۃ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا، صلاۃ کے لفظی معنی تو پیچھے پیچھے چلنا ہے، یعنی پیروی کرنا ہے، ٹو اوبے۔ اصطلاح کے معنوں میں اصطلاحی طور پر اس کے معنی بنتے ہیں کہ اللہ کے قانون کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کے فرائض کو سر انجام دینا، یہ اس کے اصطلاحی معنی بنیں گے۔ تو جب جنگ کا حکم آیا تو یہ بھی تو ایک فریضہ ہے نا، کہ انسانوں کی جان خطرے میں پڑ گئی، بچوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی عزت، مال، جان، آبرو کو خطرہ لاحق ہو گیا نا، اس کے لیے جنگ کا حکم آ گیا۔ اب یہ جو جنگ کا حکم ہے جب آیا ہے تو یہ ایک فرض ہو گیا نا، فریضہ ہو گیا، ایک قومی فریضہ ہو گیا۔ اب اس کو ادا کرنا ہے۔ قرآن اس کو صلاۃ بول رہا ہے۔ دیکھیں نا، پیچھے سے آپ اس کو ملائیں، کیونکہ آیت کے الفاظ آپس میں ملتے چلے جا رہے ہیں، کڑی سے کڑی ملتی چلی جا رہی۔ اب یہاں پر اس آیت کے شروع میں بات ہو رہی ہے کہ جب تم جنگ کے لیے زمین میں نکلو، سفر کرو، جنگ کے لیے نکلو، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم صلاۃ میں سے کم کر دو۔ تو اب یہ جنگی فریضہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو اس میں سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ظاہر ہے اتنا بڑا یہ فریضہ ہے، دل دہلا دینے والا یہ کام ہے جنگ لڑنا، تو تمہارے اپنے جو بھی باقی جو فرائض ہیں زندگی کے، ان کو تم مختصر کر لو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ اس کی شرط بتا رہا ہے، کنڈیشن بتا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ان خفتم، اگر تم ڈرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو ڈرنا ہے یہ کس چیز کا ہے؟ کہ جس میں باقی جو فرائض زندگی ہیں ان کو کم کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تم جنگ لڑ رہے ہو، جنگ کے لیے نکلے ہو۔ تو وہ کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ تم کچھ کم بھی کر لو صلاۃ میں سے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے؟ اب اس کو بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے۔ کہتا ہے اَن یفتنکم الذین کفروا، کہ جنہوں نے کفر کیا وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اگر اس چیز کا خدشہ ہے، اگر تم ڈرتے ہو، تمہیں خوف ہے یا خطرہ ہے یا اندیشہ ہے
کہ جنہوں نے کفر کیا وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنا سارا فوکس تو صلاۃ پر رکھو، لیکن باقی جو فرائض ہیں ان میں سے تم کمی کر لو، وہ کوئی بھی ہوں۔ قرآن اس کی ڈیٹیل نہیں دیتا۔ صلاۃ کے اندر زندگی کے سارے فرائض آ جاتے ہیں، جتنے بھی آپ کام کرتے ہیں، چاہے وہ حکومت کو ایکسرسائز کرنے والے لوگ ہوں، وہ ان کی صلاۃ ہے۔ اسی طرح جو انتظامی امور سے متعلق جو لوگ ہیں، ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں، تو وہ ان کی صلاۃ ہے کہ ملکی نظم و نسق یا اداروں کا نظم و نسق سنبھالنا، ان کو اچھے طریقے سے ان کا نظم و نسق چلانا، ان کو قواعد و ضوابط کے اندر رکھ کر چلانا اور ان قواعد و ضوابط کو امپلیمنٹ کرانا، تو یہ ان کی صلاۃ ہے۔ جو لوگ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، دشمن کے اوپر نظر رکھے ہوتے ہیں، دشمن اگر حملہ کرے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، میدان جنگ میں اترتے ہیں، تو اس وقت وہ ان کی صلاۃ ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی زندگی کے امور ہیں، معاملات ہیں، ان کو اللہ کے قوانین کی پیروی کرتے ہوئے ان امور کو، معاملات کو سر انجام دینا، یہ صلاۃ ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، قرآن کریم نے واضح طور پر کہا ہے کہ کُلٌ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز نے جان لیا ہے۔ اب یہ جو عالمہ ہو، یہ پاسٹ ٹینس ہے، جان چکی ہر چیز، اس میں انسان بھی شامل۔ کیا جان چکی ہے؟ اور لفظ ہے کُلٌ، یعنی ہر کوئی، ہر چیز، انسان ظاہر ہے اس میں پہلے نمبر پر آئیں گے، کیونکہ اولین مخاطب ہی انسان ہے قرآن کے۔ تو کہتا ہے کہ ہر چیز اس نے جان لیا ہے، کُلٌ قد علم، جان لیا ہے۔ کس کو جان لیا ہے؟ صلاتہ، اپنی صلاۃ کو، و تسبیحہ، اور اپنی تسبیح کو۔ تو میں نے بتایا صلاۃ کیا ہوتا ہے، اللہ کے قوانین کی پیروی کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنا، اور تسبیح ہوتا ہے کہ اللہ نے جو بھی انسان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، تو ان صلاحیتوں کو پوری طرح سے بروئے کار لاتے ہوئے اپنی بھرپور کوشش کر کے وہ کام کرنا جو اس کے ذمہ ہے، جو اس کا فریضہ ہے، یہ تسبیح ہے۔ ایک پرندہ جب پورے اپنے پروں کو پھڑ پھڑا کر اوپر طاقت لگا کر اڑتا ہے، تو یہ اس کی تسبیح ہے۔ ایک سوئمر جب سوئمنگ کرنے کے لیے پورے ہاتھ پاؤں پھیلا کر جب اپنا پورا زور لگا کر تیرتا ہے، تو یہ قرآن اس کو تسبیح بولتا ہے۔ یہ ہے تسبیح۔ جتنی بھی صلاحیتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں، ان کو پوری طرح سے بروئے کار لا کر ایسے انداز سے اس تعمیری کام کو کرنا کہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے، بے نتیجہ نہ ہو۔ تو یہ جو چیز ہے صلاۃ اور تسبیح، اللہ نے کہا ہے کہ ہر چیز نے جان لیا ہے کہ اس کی صلاۃ کیا ہے اور تسبیح کیا ہے۔ تو یہ کوئی سکھانے کی چیز نہیں ہے۔ مرغی کو کسی نے نہیں سکھایا کہ تم نے پانی کے اندر نہیں جانا، اور بطخ کو کسی نے بھی نہیں سکھایا کہ تم نے پانی کے اندر جانا ہے۔ سکھا دیا ہے یہ فرائض، آم نے کیسے، گٹھلی نے کیسے اگنا ہے اور اس سے کیسے پیڑ بننا ہے، پھر آم لگنے، سکھا دیا ہوا، یہ اس کی صلاۃ ہے۔ ہر چیز اپنی صلاۃ کو پرفارم کر رہی ہے۔ سورج اپنی صلاۃ کو پرفارم کر رہا ہے، چاند اپنی صلاۃ کو پرفارم کر رہا ہے، پانی اپنی صلاۃ کو پرفارم کر رہا ہے، سمندر اپنی صلاۃ کو پرفارم کر رہے ہیں۔ ایسے وہ کہتا ہے جیسے کائنات کی یہ چیزیں اپنی صلاۃ کو پرفارم کر رہی ہیں، تو جو تمہاری ڈیوٹیز ہیں، جو تمہارے فرائض ہیں، جو تمہارے معاملات ہیں، امور ہیں، تم بھی اللہ کے قوانین جو قرآن کے اندر ہیں ان کی روح سے تم بھی اپنی اپنی فرائض کو، اپنی اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرو۔ یہ ہے صلاۃ۔ تو کیا یہ رہا کہ تم اس کو کم کر لو، باقی جو
امور زندگی ہیں، جو فرائض زندگی ہیں، ان کو کم کر کے پورا فوکس جو ہے وہ تم نے جنگی امور کے اوپر رکھنا ہے، یہ تاکہ دشمن کے اوپر تم غالب آ سکو۔ اگر تمہارا فوکس کم ہوگا، تم دوسرے فرائض کو ادا کرنے میں لگ جاؤ گے، تو دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ تو اس لیے کہتا ہے کوئی حرج نہیں کہ اگر ڈر ہو، جنہوں نے کفر کیا ہے وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تو تم باقی جو زندگی کے فرائض ہیں ان کو کم کر لو، تو اس معاملے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چیزیں کہنے کے بعد آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے کہ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بلا شبہ کفار تمہارے واضح دشمن ہیں۔ تو جب انہیں موقع ملے گا یا تم ان کے لیے کوئی موقع فراہم کرو گے تو پھر وہ موقع تو نہیں ضائع ہونے دیں گے۔ جب جنگ لڑ رہی ہو تو ظاہر ہے دشمن ہوتا ہے جو مد مقابل ہوتا ہے، اس کو تو موقع کی تلاش ہوتی ہے کہ جیسے ہی یہ غافل ہوں، کسی بھی طرح سے ان کا توجہ دھیان کسی اور طرف ہو اور ہم ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیں۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ڈر ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، تم نے سارا فوکس جنگی امور، جنگ کو لڑنے میں اس کے اوپر رکھنا ہے، کسی باقی معاملات کو، باقی جو فرائض ہیں زندگی کے، ان کو ایک دفعہ چھوڑ دینا ہے یا مختصر کر دینا ہے۔ یہ چیز، کیونکہ یہ جو جنگ لڑنا ہے یہ خود بہت بڑا فریضہ ہے، جس وقت تم کر رہے ہوتے ہو اس میں جان جا سکتی ہے، تمہاری تھوڑی سی بھی کوئی کمی کوتاہی وہ دشمن تمہارے اوپر اس کا فائدہ اٹھا کر غالب آ سکتے ہیں، تمہاری جانیں جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو مختصر کر لو، باقی فرائض کو، فوکس جو ہے وہ جنگ پر رکھو۔ تو دشمنوں سے غافل نہیں ہونا، پورا فوکس رکھنا ہے، پوری اسٹریٹجی کے ساتھ اپنی وار لڑنی ہے تاکہ تمہیں کامیابی ہو، دشمن پر تم غالب آ سکو۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔